السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو ہم سب کی زندگیوں سے کسی نہ کسی طرح جڑا ہوا ہے، لیکن اکثر ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل۔ ڈاکٹر احمد علی بروہی کا ایک بہت ہی سوچنے پر مجبور کرنے والا مضمون ہے، نسلوں کے درمیان شکر گزاری کی سماجیات۔ جی میں نے بھی پڑھا ہے، بہت عمدہ لکھا ہے۔ اس کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ سیدھا دل پہ لگتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، اپنی نیند، آرام، خواب، خواہشیں، یہاں تک کہ اپنے بہترین موقع بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سب کچھ بغیر کسی بدلے کی، کسی صلے کی، یہاں تک کہ شکریہ کی واضح توقع کے۔ یہ تو بس خالص غیر مشروط محبت ہوتی ہے نا؟ جی ہاں، یہ بس ایک بہاؤ ہے محبت کا۔ تو آج ہم ڈاکٹر بروہی کے انہی خیالات کی روشنی میں اس موضوع کو ذرا تفصیل سے دیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ والدین کی قربانی آخر ہے کیا، اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہاں، اور سماجی سطح پر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ محبت کا یہ دریا، مطلب والدین سے اولاد کی طرف تو خوب بہتا ہے، لیکن شکر گزاری اور قدردانی کا احساس وہ اسی شدت سے واپس اوپر اولاد سے والدین تک کیوں نہیں پہنچ پاتا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیا یہ صرف انفرادی رویے ہیں یا معاشرے کا بھی اس میں کردار ہے؟ یہی تو سمجھنا ہے۔ آئیے اس دلچسپ اور اہم موضوع کی پرتیں کھولتے ہیں۔ ضرور۔ اچھا، ڈاکٹر بروہی جو ہیں وہ اپنے مضمون کی شروعات ہی والدین کی قربانی کی تعریف سے کرتے ہیں۔ اچھا، کیا کہتے ہیں وہ؟ وہ اسے صرف ایک جذباتی رد عمل نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شعوری عمل ہے، مطلب آپ جانتے بوجھتے ہوئے اپنی ذاتی خوشی، اپنے وسائل، اپنی توانائی، اپنی خواہشیں، سب کچھ اپنی اولاد کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ بالکل، ان کی بہتر نشوما، ان کے آرام، ان کی کامیابی، ان کے مستقبل کے لیے۔ اور یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ صحیح۔ اور یہیں سے پھر وہ سماجیات کا پہلو لے کر آتے ہیں۔ ڈاکٹر بروہی اسے نسلوں کے درمیان ایک بنیادی سماجی معاہدہ یا ایک ذمہ داری کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ایک ذمہ داری؟ جی، ایک نادیدہ ڈور سمجھ لیں جو انسانی معاشرے میں جذباتی اور اخلاقی تسلسل کو قائم رکھتی ہے۔ خاندان معاشرے کی اکائی ہے نا، تو یہ تسلسل اس اکائی کو مضبوط رکھتا ہے۔ ٹھیک۔ لیکن ڈاکٹر بروہی یہاں ایک بہت اہم تصور پیش کرتے ہیں، اخلاقی خلا یا مورل گیپ۔ اخلاقی خلا یہ کیا ہے؟ یہ خلا وہ کہتے ہیں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اگلی نسل یعنی اولاد اس بے پناہ محبت اور قربانی کا جواب اسی سطح کی ذمہ داری، قدردانی اور شکر گزاری سے نہیں دیتی۔ جب وہ جذباتی اور اخلاقی فرض جو بنتا ہے اس کی جگہ لا تعلقی، غفلت یا خود غرضی آ جاتی ہے تو یہ خلا بڑھتا جاتا ہے۔ اور یہ صرف ایک خاندان کا مسئلہ نہیں رہتا ہوگا پھر؟ بالکل نہیں، یہ معاشرتی اقدار کے توازن کو بھی بگاڑتا ہے۔ نہیں، وہ تضاد سامنے آتا ہے جس کا ڈاکٹر بروہی ذکر کرتے ہیں نا؟ جی جی، کہ والدین کو اکثر اپنی اولاد سے مادی چیزیں نہیں چاہیے، پیسے، مہنگے تحفے۔ ان کی اصل ضرورت کیا ہوتی ہے؟ وقت، توجہ، عزت۔ ہاں، وقت، عزت اور بس یہ احساس کہ ان سے پیار کیا جاتا ہے۔ لیکن آج کل ہوتا کیا ہے؟ وہی بھاگ دوڑ۔ جی، جدید دور کی بھاگ دوڑ، کیریئر کی فکر، بہتر زندگی کی تلاش، مقابلہ بازی۔ اولاد اکثر اتنی الجھا جاتی ہے کہ وہ اس حقیقی جنت کو بھول ہی جاتی ہے جو شاید کسی پرانے خاموش گھر میں ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ ایک کال کا یہاں بس خیریت پوچھنے کا۔ بالکل۔ ڈاکٹر بروہی کا وہ جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، بڑا معنی خیز ہے۔ جیسے جیسے معاشرہ مادی طور پر ترقی کرتا ہے، دل مشینی ہوتے جاتے ہیں۔ کیا بات کہی ہے! گویا ہم چیزیں جمع کرنے میں اتنے مصروف ہو گئے کہ جذبات، تعلقات وہ پیچھے رہ گئے۔ صحیح۔ جی ہاں، اور یہ جو مشینی پن یا لا تعلقی ہے نا، ڈاکٹر بروہی کہتے ہیں یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ وہ اس مسئلے کی جڑوں تک جاتے ہیں اور کچھ چیلنجز بتاتے ہیں جن کا آج کے معاشرے کو سامنا ہے۔ کیا چیلنجز ہیں وہ؟ پہلا اور شاید سب سے بڑا چیلنج وہ ثقافتی تبدیلی کو قرار دیتے ہیں، مطلب انفرادیت پسندی یا انڈیویجولزم کا رجحان۔ ہاں، میری زندگی والا کلچر۔ بالکل، میرا کیریئر، میری زندگی پہ اتنا زور ہے کہ وہ جو مشترکہ خاندانی اقدار تھیں، ایک دوسرے کے لیے جینا، وہ سب پیچھے چلا گیا۔ خاندان کی جو اجتماعی حیثیت تھی وہ کمزور ہوئی ہے۔ یہ بات تو ہے، ہر جگہ نظر آتی ہے۔
اچھا، لیکن ٹیکنالوجی کا کیا کردار ہے اس میں؟ ہم تو سمجھتے تھے فون انٹرنیٹ نے تو رابطے آسان کر دیے۔ ہاں، یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے اور ڈاکٹر بروہی اسے دوسرا بڑا چیلنج کہتے ہیں، تکنیکی فاصلہ۔ تکنیکی فاصلہ؟ یہ کیسے؟ دیکھیں، بظاہر تو فون کالز، ویڈیو چیٹس، میسیجز، سوشل میڈیا، ان سب نے رابطے بہت آسان بنا دیے ہیں۔ آپ ہزاروں میل دور بیٹھے والدین کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن ڈاکٹر بروہی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ ٹیکنالوجی وہ جو حقیقی قربت ہوتی ہے اس کا نعم البدل ہے؟ شاید نہیں۔ کیا ایک ایموجی یا ایک مختصر سا میسج، وہ جو ساتھ بیٹھ کر گھنٹہ بھر باتیں کرنے کا لطف ہے، یا ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کا احساس، گلے ملنے کی گرم جوشی، کیا یہ ٹیکنالوجی اس کی جگہ لے سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے جسمانی فاصلے شاید کم کیے ہوں، لیکن اکثر یہ جذباتی اور کیا کہتے ہیں روحانی فاصلوں کو بڑھا رہی ہے۔ ایک سطحیت سی آ گئی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تیسرا چیلنج کیا بتاتے ہیں؟ تیسرا چیلنج ہے جذباتی لا علمی یا ایموشنل اگنورنس۔ یعنی بہت سے بچے، اولاد، اپنے والدین سے محبت تو کرتے ہیں، بلا شبہ کرتے ہیں، دل میں قدر بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اس محبت اور قدر کا اظہار کرنا نہیں جانتے یا شاید ضروری نہیں سمجھتے۔ اچھا، وہ سوچتے ہیں کہ والدین کو تو پتہ ہی ہوگا۔ جی، وہ فرض کر لیتے ہیں کہ انہیں کیا بتانا۔ اظہار کی یہ جو کمی ہے نا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک خلا پیدا کر دیتی ہے۔ والدین بھی تو محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی قدر کی جا رہی ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے۔ اور کیا یہ لا علمی کبھی کبھی بے حسی تک نہیں چلی جاتی، خاص طور پر جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں؟ بالکل، اور یہی چوتھا نقطہ ہے، بزرگوں کو نظر انداز کرنا۔ ڈاکٹر بروئی اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ بعض معاشروں میں یا خاندانوں میں بوڑھے والدین کو ایک نعمت، ایک برکت، حکمت کا سرچشمہ سمجھنے کے بجائے ایک بوجھ سمجھا جانے لگتا ہے۔ جی، ایک بوجھ یا ایک اضافی ذمہ داری۔ ان کی صحت کے مسائل، ان کی مالی ضروریات، ان کی تنہائی، ان سب کو بعض اوقات بس ایک کام سمجھ کر نپٹا دیا جاتا ہے۔ یہ تو بہت افسوسناک رویہ ہے۔ جی، اور یہ صرف والدین کے لیے تکلیف دہ نہیں، یہ معاشرتی اقدار کے زوال کی بھی نشانی ہے۔ یہ سارے چیلنجز اپنی جگہ، لیکن وہ جو آخری نقطہ آپ نے شروع میں کہا تھا، وہ تکرار والا چکر، وہ مجھے سب سے زیادہ پریشان کن لگا۔ جی، پانچواں اور انتہائی اہم چیلنج ہے تکرار کا چکر، یعنی سائیکل آف ریپیٹیشن۔ ڈاکٹر بروہی ایک طرح سے وارننگ دے رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ آج کی نسل جو رویہ، جو سلوک، جو غفلت یا نظر اندازی اپنے والدین کے ساتھ کر رہی ہے، اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کل وہ خود بھی اسی مقام پر ہوں گے، والدین بنیں گے، اور بہت زیادہ امکان ہے کہ پھر ان کی اپنی اولاد بھی ان کے ساتھ وہی سلوک دہرائے گی جو انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ روا رکھا تھا۔ یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بالکل، یہ ایک ایسا سماجی اور نفسیاتی چکر ہے جو نسل در نسل چلتا رہتا ہے، جب تک کوئی نسل شعوری طور پر ہمت سے، سمجھ بوجھ سے اس چکر کو توڑنے کا فیصلہ نہ کر لے۔ تاریخ خود کو دہراتی ہے نا؟ بالکل، یہ چیلنجز تو واقعی بہت سنجیدہ ہیں اور ہم سب کو ان پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا ڈاکٹر بروہی صرف مسئلے بتا کر چھوڑ دیتے ہیں یا کوئی حل، کوئی امید کی کرن بھی دکھاتے ہیں؟ نہیں، وہ صرف مسئلہ بیان نہیں کرتے، وہ بہت عملی، قابل عمل تجاویز بھی دیتے ہیں۔ ان کا زور اس بات پر ہے کہ حالات بدلے جا سکتے ہیں اگر نیت ہو، کوشش ہو۔ اچھا، کیا تجاویز ہیں؟ پہلی اور سب سے اہم تجویز، پیسے نہیں، وقت گزاریں۔ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ والدین کو آپ کے بھیجے ہوئے مہنگے تحفے یا بینک اکاؤنٹ میں رقم وہ شاید اتنی خوشی نہ دے جو آپ کی موجودگی، آپ کی توجہ، آپ کا وقت دے سکتا ہے۔ ان کے پاس بیٹھنا، ان کی سننا۔ بالکل، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی سننا، ان کے تجربات سے سیکھنا، ان کے ساتھ ہنسنا بولنا، یہ ان کے لیے سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ یہ ان کی تنہائی کا بہترین علاج بھی ہے۔ یہ بات تو 100% درست ہے۔ وقت سے قیمتی تو کوئی چیز نہیں جو ہم کسی کو دے سکیں۔ اور کیا کہتے ہیں وہ؟ دوسری تجویز ہے شکر گزاری کا برملا اظہار کریں۔ یعنی صرف محسوس نہ کریں، بتائیں بھی۔ جی بالکل، ڈاکٹر بروہی کہتے ہیں کہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنے، ان کی قربانیوں کا اعتراف کرنے، ان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ان کے جنازے یا کسی خاص دن کا انتظار نہ کریں۔ زندگی میں ہی کہہ دیں؟ جی، ان کی زندگی میں، ان کی موجودگی میں انہیں بتائیں کہ آپ ان کی کتنی قدر کرتے ہیں۔
چھوٹے چھوٹے جملے بھی بہت معنی رکھتے ہیں، جیسے امی آپ کے ہاتھ کے کھانے میں وہی پیار ہے، یا ابو آپ کی وہ نصیحت آج بہت کام آئی۔ یہ تو واقعی دل کو چھو لینے والی باتیں ہیں۔ یہ الفاظ ان کے دل پر مرہم کا کام کرتے ہیں۔ صحیح۔ تیسری تجویز کیا ہے؟ تیسری تجویز ہے باقاعدگی سے ملیں اور رابطہ رکھیں۔ اگر آپ والدین کے ساتھ نہیں رہتے تو کوشش کریں کہ باقاعدگی سے ملنے جائیں۔ فون کال کافی نہیں؟ فون کال بھی ضروری ہے، لیکن ملنا، اس کی بات الگ ہے۔ آپ کی ہر ملاقات، ہر فون کال ان کی عمر میں، ان کی صحت میں، ان کی خوشی میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ انہیں احساس دلاتا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، آپ کو ان کا خیال ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ملاقاتیں رسم نہیں، زندگی ہیں۔ بالکل۔ دیکھیں، بچے نصیحت سے زیادہ عمل سے سیکھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ، یعنی ان کے دادا دادی، نانا نانی کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اچھا۔ اگر آپ ان کے سامنے اپنے بڑوں کی عزت کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان سے محبت سے پیش آئیں گے، تو آپ کی اولاد بھی یہی قدریں اپنائے گی۔ وہ سیکھیں گے کہ بڑوں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ تو گویا آپ اپنے والدین کا حق بھی ادا کر رہے ہیں اور اپنے بڑھاپے کو بھی محفوظ بنا رہے ہیں۔ بالکل، یہ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہونے والی میراث ہے۔ بہت خوب۔ اور آخری تجویز؟ آخری اور شاید سب سے انقلابی تجویز، اس منفی چکر کو توڑیں۔ جو تکرار کا چکر تھا؟ جی، اگر آپ نے اپنے والدین سے وہ توجہ یا محبت نہیں پائی جس کے آپ مستحق تھے، یا اگر آپ خود ماضی میں اپنے والدین کے ساتھ کوتاہی کرتے رہے ہیں، تو اب وقت ہے کہ اس سلسلے کو یہیں روک دیں۔ یعنی ماضی کو بھلا کر آگے بڑھیں؟ ہاں، وہ نسل بنے جو نہ صرف محبت وصول کرے بلکہ اس سے بڑھ کر محبت اور شکر گزاری لوٹائے۔ ماضی کی غلطیوں کو اپنے مستقبل پر حاوی نہ ہونے دیں۔ یہ ایک شعوری فیصلہ ہے جو نہ صرف آپ کی زندگی بلکہ آنے والی نسلوں کی زندگیاں بھی بدل سکتا ہے۔ یہ تجاویز تو بہت عملی ہیں اور واقعی دل کو لگتی ہیں، لیکن ڈاکٹر بروہی کے کام میں صرف یہ عملی پہلو تو نہیں، آپ نے شروع میں کچھ گہرے سماجی اور فلسفیانہ نکات کا بھی ذکر کیا تھا، ذرا ان پر بھی بات ہو جائے۔ جی بالکل۔ سماجی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ڈاکٹر بروہی خاندان کو معاشرے کا بنیادی ستون قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ پہلی درسگاہ ہے جہاں انسان بنیادی انسانی اور اخلاقی اقدار سیکھتا ہے، جیسے محبت، قربانی۔ جی، محبت، قربانی، صبر، اشتراک، معافی، ایک دوسرے کی دیکھ بھال، یہ سب ہم پہلے خاندان سے ہی سیکھتے ہیں، ہے نا؟ صحیح۔ تو جب خاندان کا ادارہ کمزور ہوتا ہے، جب نسلوں کے درمیان یہ جذباتی اور اخلاقی تعلق کمزور پڑتا ہے، تو اس کا اثر صرف اس خاندان تک نہیں رہتا، یہ پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ معاشرہ اپنی بنیادیں کھونے لگتا ہے۔ جی، معاشرہ اپنی اخلاقی بنیادیں، اپنا استحکام، اپنا سماجی توازن کھونے لگتا ہے۔ اس لیے والدین کی قدردانی صرف ایک ذاتی یا خاندانی معاملہ نہیں، یہ معاشرے کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور فلسفیانہ سطح پر اس کی کیا اہمیت بتاتے ہیں وہ؟ فلسفیانہ طور پر ڈاکٹر بروہی والدین کی محبت کو ایک طرح سے آفاقی یا خدائی صفت کے قریب دیکھتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جس طرح قدرت یا خدا کی رحمت ہوتی ہے، بے غرض، مسلسل، معاف کرنے والی، اسی طرح والدین کی محبت بھی اپنی خالص ترین شکل میں اکثر ایسی ہی ہوتی ہے۔ وہ بدلہ نہیں مانگتی، حساب نہیں رکھتی۔ یہ تو ہے۔ اس لیے اس محبت کو بھول جانا یا اس کے جواب میں غفلت برتنا یہ صرف ناشکری نہیں ہے، ڈاکٹر بروہی اسے ایک گہری اخلاقی ناکامی قرار دیتے ہیں۔ اخلاقی ناکامی؟ جی، یہ اپنی جڑوں سے، اپنی اصل سے، انسانیت کے بنیادی جوہر سے منہ موڑنے جیسا ہے۔ یہ انسان کے اخلاقی وجود کو آلودہ کرتا ہے۔ یہ تو بہت گہری اور سنجیدہ باتیں ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو اور ڈاکٹر بروہی کے مضمون کے نچوڑ کو چند اہم نکات میں سمیٹنا چاہیں تو کیا باتیں ہوں گی وہ؟ میرے خیال میں چند نکات بہت واضح طور پر سامنے آئے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ والدین اپنی محبت اور ذمہ داری سے کبھی ریٹائر نہیں ہوتے، ان کا دل ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دھڑکتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اولاد اکثر شکر گزاری اور قدردانی کے فرض سے جلد ریٹائر ہو جاتی ہے یا غافل ہو جاتی ہے۔ یہ بہت تلخ حقیقت ہے۔ دوسرا نقطہ بھی آپ نے بتایا تھا جسے ڈاکٹر بروہی گناہ کہتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا اخلاقی گناہ یا کوتاہی ان ہستیوں کو نظر انداز کرنا ہے جنہوں نے آپ کو وجود بخشا، پالا پوسا اور اس قابل بنایا کہ آپ زندگی میں کچھ بن سکیں، کامیاب ہو سکیں۔ ان کی قربانیوں کو بھول جانا اپنی بنیاد کو بھول جانا ہے۔ تیسرا نقطہ وقت کی اہمیت پر تھا۔ بالکل، والدین کے ساتھ گزارا ہوا وقت کبھی ضائع نہیں ہوتا، یہ مقدس ہے۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں،
یہ آپ کی اپنی روحانی اور جذباتی نشوونما کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ وقت زندگی میں برکت اور سکون لاتا ہے۔ اور چوتھا نقطہ جو مستقبل کے لیے ایک پیغام بھی ہے اور ایک وارننگ بھی، وہ یہ کہ جب آپ اپنے والدین کا خیال رکھتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، تو آپ دراصل انجانے میں اپنے مستقبل کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کیونکہ آپ کی اپنی اولاد آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ آپ کے عمل سے سیکھ رہی ہے، اور کل کو وہی آپ کے ساتھ لوٹائے گی جو آج آپ بو رہے ہیں۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ یہ تو واقعی ایک مکمل دائرہ ہے۔ گفتگو کے اختتام پر ڈاکٹر بروہی کے وہ الفاظ ایک بار پھر یاد کرنا چاہوں گی جو اس پورے پیغام کا خلاصہ ہے۔ والدین کبھی بدلہ نہیں مانگتے، وہ صرف یاد رکھے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو زندگی کا تحفہ دیا، اور اب آپ کی زندگی پر، آپ کے وقت پر، آپ کی توجہ پر ان کا حق ہے۔ ان کی قدر جاننے کے لیے ان کی دائمی خاموشی کا انتظار نہ کریں۔ یاد رکھیں، سب سے بڑی دولت وہ وراثت نہیں جو وہ چھوڑ جائیں گے، سب سے بڑی دولت ان کی دعائیں ہیں جو وہ آپ کو دیتے ہیں۔ کیا خوبصورت اور پر اثر پیغام ہے! اور اس ساری گفتگو کے بعد ایک حتمی سوال یا ایک سوچ ذہن میں آتی ہے جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔ جی ضرور۔ ڈاکٹر بروہی نے نسلوں کے درمیان شکر گزاری کے کم ہوتے جذبے اور اس کے اظہار میں کمی کی بات کی۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ مسئلہ بنیادی طور پر صرف انفرادی رویوں کا، ذاتی انتخاب کا، یا اخلاقی کمزوری کا نتیجہ ہے؟ یا اس میں معاشرتی عوامل بھی شامل ہیں؟ جی، یا پھر ہمارے بدلتے ہوئے معاشرتی ڈھانچہ، یہ تیز رفتار زندگی، معاشی دباؤ، عالمگیریت کے اثرات، کیا یہ بھی اس میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو پھر مستقبل میں آنے والی نسلوں کے لیے والدین اور اولاد کے بیچ یہ جو مقدس اور بنیادی رشتہ ہے، اسے بدلتے ہوئے حالات میں کیسے زیادہ مضبوط، بامانی اور شکر گزاری پر مبنی بنایا جا سکتا ہے، تاکہ یہ جو اخلاقی خلا کی بات ہوئی یہ بڑھنے کے بجائے پر ہو سکے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔